کامن سا کوشچن ہے, بٹ واٹس اپ ود دس ڈالر اینڈ واٹس اپ ود دس انفلیشن, لائک کریزی طریقے سے جا رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ رائٹ, پہلے ہی سوال میں بم پھاڑ دیا. پہلے ہی سوال میں پہلے یہی آ رہا ہے. رائٹ, تو فرسٹ آف آل یہ سمجھا ڈالر تو ایسا ایک کرنسی ہے بیسکلی, لیکن جب آپ اس کی ویلیو دیکھیں ان ٹرمز آف کہ یہ ورلڈز ریزرو کرنسی ہے, تو اس حساب سے یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے ممالک دنیا میں اس کو ہولڈ کرتے تھے بیسکلی ورتھ ہنڈریڈز آف ٹریلینز آف ڈالرز. اب ہوا کیا ہے کہ آپ پچھلے تقریباً کوئی لگ بھگ 15-10-12 سال سے اسپیشلی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہولڈنگس تھی باقی ممالک میں ڈالر کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی یہ ممالک سارے اس کو ریلیز کرتے جا رہے ہیں, جس میں چائنا بھی ہے, جس میں رشیا بھی ہے, یہ لوگ باقاعدہ اس کو ڈمپ کرتے جا رہے ہیں. رائٹ, اب یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ دوسرے ممالک جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے نام لیا, کوئی 5-6-7 جو بھی ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا بلاک بنا کے اور اپنا بیسکلی ایک مونوپلی بنائیں اسپیشلی ایشیا میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی ساتھ لے کے, اینڈ دین موسٹ لائکلی ایون کہ یورپین یونین کو بھی بیسکلی توڑ دیں اس سے, کیونکہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ڈالر کی وجہ سے. یہ سپر پاور اسی وجہ سے ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر ہے. جس دن یہ پیٹرو ڈالر والا سین سارا ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی ڈالر جو ہے وہ بالکل نوز ڈائیو مارے گا نیچے. یہ تو بڑا تھریٹ ہے فار امریکہ. بالکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بڑی ضروری ہے کیونکہ تاکہ لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئے. وہ یہ ہے 1971 تک جو ہے آپ کا گولڈ اسٹینڈرڈ تھا, پتہ ہوگا آپ کو. گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ نکسن نے اس کو ختم کر دیا تھا 1971 میں. جب تک یہ گولڈ اسٹینڈرڈ تھا تو بیسکلی ایک قسم کی اکاؤنٹیبلٹی تھی, جیسے ابھی آپ کا نیب بنا ہوا ہے نا پاکستان میں, یہ اکاؤنٹیبل ہے. کچھ بھی ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ پکڑتے ہیں, کیس کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ جا کے اپنی وضاحت پیش کرے گا کہ بھائی یہ میں نے ایسے کیا, یوں کیا, پیسے وغیرہ یہاں سے لایا ہوں, نیٹ ورتھ, یہ وہ ساری چیزیں وغیرہ. اسی طرح اس زمانے میں ایک قسم کا فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کے طور پہ جو ہے وہ گولڈ مانا جاتا تھا, وہ بیک کرتا تھا ڈالر کو. اب وہ کنورٹیبل تھا, یعنی آپ کے پاس اگر $10 فار انسٹنس, اور آپ نے اس $10 کو جو ہے بینک میں جا کے بولنا ہے کہ مجھے اس کے گولڈ دے دو, تو وہ کنورٹیبل تھا, آپ کو جو ہے اس کی جگہ گولڈ مل جاتا تھا. اچھا 29 میں کیا ہوا کہ گریٹ ڈپریشن آیا, کریش بیسکلی فائنینشیل کرائسس. اس کے بعد 33 میں ایگزیکٹو آرڈر ایک پاس ہوا ہے کہ بھائی آپ کے جو امریکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بھی گولڈ ہے, فزیکل ہولڈ کرتے ہیں اس کو, یہ انلیگل ہے. تو اس کو ہولڈ کرنا انلیگل ہے. بالکل. تو اس کو باقاعدہ کنفسکیٹ کر دیا لوگوں سے, یعنی عوام سے جتنا بھی گولڈ تھا جو وہ لوگ ہولڈ کرتے تھے وہ سارا ان سے کنفسکیٹ کر لیا زبردستی. یہ قانون بنا دیا تھا اس کے اوپر 1933 میں. اس کے بعد 71 میں یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا کہ بھائی یہ پیسہ بیسکلی اس کا ایک آرگومنٹ یہ تھا, ویسے تو بہت سارے. ویسے سوری, کنفسکیٹ جب کیا جی تو اس کو ریمبرس کیا یا بس نہیں, ڈائریکٹ کنفسکیٹ ختم. اچھا ہاں, تو اس کی جگہ یہ نہیں ہے کہ وہ لے کے پھر ان کو پیسے دیے, ہاں نہیں, کیونکہ کنورٹیبل تھا. ڈائریکٹلی بس لے لیا, جیسے کیونکہ انلیگل قرار دے دیا نا اس کو. اب جب ایک چیز کو انلیگل قرار دے دیا جائے پریزیڈینشیل لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ, تو پھر اس کو جو ہے وہ کنورٹ نہیں کیا جاتا. رائٹ.